ہم سب آپ شخصیات کو کبھی زیر بحث نہیں لاتے، لیکن کوئی تاریخی شخصیت جس کا ایک رول ہو، جس کا ایک اثر ہو، ایک سوال ہمیں موصول ہوا، اور وہ جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں، صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا، اس کے ایک باشندے کا ہے۔ بڑا معصومانہ سا سوال ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی زبان سے پاکستان کی تاریخ میں بڑے لوگوں کے، جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا، ان کا ذکر سنتے ہیں، کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ باچا خان کا کبھی اس طرح سے تفصیل سے یا ان کی شخصیت یا ان کے کام کا ذکر نہیں کرتے؟ انہوں نے جو بات پوچھی ہے وہ یہ کہ کیا آپ بھی باقی پاکستانیوں کی طرح ہمارے لیڈر کو غدار سمجھتے ہیں؟ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ آپ نے خیال کیا ہے کہ میں فلاں شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں یا فلاں کا کر رہا ہوں۔ کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کے تحت کسی شخصیت کا ذکر ہوتا ہے۔ میرا عام ذوق یہ ہے نہیں، یعنی میں کوئی تاریخ پہ یا اور اس طرح کے واقعات پر گفتگو نہیں کرتا۔ کبھی قرآن بیان کر رہا ہوتا ہوں، کبھی حدیث بیان کر رہا ہوتا ہوں، کبھی دین کے حقائق کی شرح و وضاحت کر رہا ہوتا ہوں۔ اس میں استدلال کے طور پر کوئی واقعہ مذکور ہو جاتا ہے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک موقع کے اوپر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ میں نے جب باچا خان کو پہلی بار دیکھا، اور یہ واقعہ اس لحاظ سے بڑا اہم تھا کہ میں نے ان کو ہمارے عہد کے جلیل القدر عالم مولانا سید ابو اللہ مودودی کے پاس آتے ہوئے دیکھا پہلی بار۔ اس زمانے میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی بیمار تھے، ان کے لیے اٹھنا جانا یہ ایک مشکل معاملہ ہوا تھا۔ عام طور پر لوگ بھی ان کی بزرگی اور ان کی اس صورتحال کا لحاظ کرتے تھے، اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے یہ توقع بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ اٹھ کے باہر آئیں گے یا وہ کرسی چھوڑیں گے۔ ان کے لیے اپنی کرسی سے اٹھ کر بھی ملنے میں مشکل ہوتی تھی، کیونکہ گھٹنوں کا بڑا مسئلہ تھا۔ تو باچا خان جب ملنے کے لیے آئے، میں وہیں تھا۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی 5 ذیلدار پارک اچھرا میں رہتے تھے، تو ہم لوگ وہیں تھے، اور بھی کچھ دوست تھے۔ وہ ملنے کے لیے آئے تو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو پہلی بار میں نے دیکھا کہ جب وہ رخصت ہوئے تو وہ اپنے کمرے سے اٹھ کر آئے اور ان کو اپنے برآمدے کی سیڑھیوں تک آ کے رخصت کیا۔ یعنی عام حالات میں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن آدمی بیمار بھی ہو، اٹھنے کی پوزیشن میں بھی نہ ہو، بڑے سے بڑے بادشاہوں کو بھی اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے یا کرسی پر بیٹھے ہوئے ملتا ہو، لیکن انہوں نے یہ اکرام کیا۔ تو اسی دن عصر کی مجلس میں کسی نے ان سے سوال کیا کہ یہ آج غیر معمولی معاملہ ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص بھی ہماری تاریخ کا بڑا غیر معمولی آدمی تھا۔ یعنی اس سے قطع نظر کہ آپ کسی سیاسی مرحلے پر ایک شخص کے سیاسی نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، بڑے لوگوں کو اس زاویے سے نہیں دیکھا جاتا۔ وہ اپنی قوم کے بڑے بے لوث رہنما تھے۔ میں نے ان کے ایسے ایسے واقعات سنے ہیں وہاں خیبر پختونخوا میں لوگوں سے کہ حیرت ہو جاتی۔ یعنی اپنے ساتھ ایک چنوں کی پوٹلی لے لی ہے، اور معلوم نہیں کہاں کہاں پیدل سفر کر کے وہ اپنی قوم کی اصلاح کا پیغام اسے پہنچا رہے ہیں۔ ان کے بعض ان ساتھیوں کو ملا ہوں میں کہ جنہوں نے سفر کیے ہیں ان کے ساتھ، اسی طریقے سے دیہات میں، پہاڑی علاقوں میں، گاؤں گاؤں پہنچ کر انہوں نے اپنی قوم کو بیدار کیا، اس کی اصلاح کی، اور ایک بڑی تنظیم کھڑی کی، بے لوث کارکنوں کی بڑی تنظیم۔ اس طرح کے لوگ قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہ جو کسی قوم میں بیداری پیدا کرتے ہیں، اس کو قوم بناتے ہیں، اس کے اندر ایک قومی عصبیت پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ کھڑی ہو سکے اپنے پاؤں پر، اپنی اجتماعی زندگی کو وجود بخش سکے۔ تو میں اس لحاظ سے ان کی شخصیت، ان کے کارناموں کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ مہاتما گاندھی بھی ہندوستان کے بڑے لیڈروں میں سے تھے۔ مجھے آپ کو ان کی کسی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہندوستان کے بڑے لیڈروں میں سے تھے، اور اس زمانے میں مہاتما گاندھی کی شخصیت کا سحر صرف ان کے ہم قوم لوگوں پر نہیں، ہندوؤں پر نہیں، سکھوں پر، مسلمانوں پر، سب پر طاری تھا۔ ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈر مثلا محمد علی جوہر ہیں، مولانا ظفر علی خان ہیں، اور لوگ ہیں، وہ سب ان کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ قائد اعظم ان کے ساتھ شروع میں کام کرتے رہے۔ یہ تو ناگپور کا اجلاس ہے کہ جس میں وہ بدقسمتی سے تلخی ہو گئی اور علیحدگی ہو گئی، تو ان کی بھی ایک بڑی حیثیت تھی، تو ان کو سرحدی گاندھی کہا جاتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا تھی اس وقت۔
اور جس طرح سے وہ ایک بااصول شخص کے طور پر ان کے کوئی نظریات ہیں، کوئی نقطہ نظر ہے، اس کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے، اس کے لیے وہ جیلوں میں گئے ہیں، برسوں جیلوں میں رہے، یعنی قیام پاکستان سے پہلے بھی، قیام پاکستان کے بعد بھی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اب ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ فلاں معاملے میں فلاں لیڈر، فلاں سیاسی رہنما، فلاں مذہبی شخصیت، اس کے خیالات سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، تو ہم اس کی پوری شخصیت کو اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں۔ تو میرا تو یہ ذوق نہیں ہے۔ میں تو جن لوگوں کے ساتھ شدید اختلاف رکھتا ہوں ان کے بھی اچھے جو پہلو ہیں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ انہوں نے اگر اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے زندگی بسر کی ہے تو میرے نزدیک یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ابھی ہمارے ہاں سید منور حسن صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کچھ برس پہلے دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان لوگوں کا جو نقطہ نظر ہے دین کو سمجھنے کا، اس سے میں شدید اختلاف رکھتا ہوں، اپنا اختلاف بیان کرتا رہتا ہوں، بیان کیا ہے، اس پر میری تصنیفات موجود ہیں، لیکن میں ان کی انتہائی قدر کرتا ہوں۔ یعنی اس لیے کہ جس چیز کو انہوں نے درست سمجھا اور اس کے نتیجے میں جو اخلاقی رویے پیدا ہونے چاہیے تھے، اخلاقی رویے بھی آپ کے نقطہ نظر کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جس راستے پر چلے اس میں جو جرت چاہیے تھی، جو ایک عزیمت